السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 ہوگا۔ 66، 67، 68 قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، لن، ہرگز نہیں، ارسلہ، میں بھیجوں گا اسے۔ یہ جو ارسلہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو الف کے اوپر پیش ہے، اس کا معنی میں، را سین لام، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے۔ رسول بن سکتا ہے، رسالہ بن سکتا ہے، ارسال بن سکتا ہے، بھیجنا، ہو اسے، معکم تمہارے ساتھ، مع بھی آپ بہت بار پڑھ چکے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، ہم اردو میں بھی حتیٰ کے کہتے ہیں۔ تو تونی، تم سب دو مجھے۔ یہ جو نون کے نیچے زیر ہے، اصل میں یہ آگے چھوٹی یہ بھی تھی، اور واو کے بعد الف تھا جو گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، تو اس کا معنی مجھے بنا، اور واو کے بعد جو الف تھا اس کا معنی سب بنا، اور پہلے تا کا معنی تم۔ تو تونی میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو عطا ہے الف تے، الف عربی کا، تو یہ عین تو الف کی آواز پر ہے، اس کے وزن پر ہے، ان کی آواز ایک ہی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کا معنی دینا، عطا کرنا، یہ آپ نہ یاد کر لیں، یاد رکھنے کے لیے بس۔ تو تونی، تم سب مجھے دو، موثقاً، موثقم من اللہ، موثقہ پختہ وعدہ، پکا عہد۔ یہ میثاق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اردو میں بھی ہم میثاق، پکے وعدے کو کہتے ہیں۔ من اللہ، اللہ کا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ لتاتننی، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، آگے نون کے اوپر جو شد ہے، متشدد نون، یہ بھی آپ کو اب پتہ لگ جانا چاہیے کہ لام اور تا متشدد نون جب آتے ہیں تو بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ لتاتننی، ضرور بالضرور، تم لاؤ گے میرے پاس۔ آخروں کا جو نی ہے اس کا معنی میرے، اور جو تا ہے یہ پھر اس کا معنی تم۔ لتاتننی، تم ضرور بالضرور میرے پاس لاؤ گے، بے ہی اس کو، اللہ مگر، ان یہ کہ، این یحاطا، یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ یحاطا کو دیکھیں تو ہاتھا، احاطہ کرنا جو ہے، گھیرنا، اور محیط کا لفظ آپ نے پہلے سن رکھا اردو میں، اس لیے احاطہ کرنا، محیط، گھیرنا وغیرہ اس کا معنی بنے گا۔ یحاطہ، گھیر لیا جائے، بکم، تم کو، فلما، پھر جب، آتوہ، انہوں نے دے دیا اسے، وہی عطا والا ہے کہ عطا کر دیا، دے دیا، ہو اسے، کسے، یعقوب علیہ السلام کو، موثقہم، اپنا پختہ عہد۔ قال اللہ، قال، کہا کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، علامہ، اس پر جو، نقول، ہم کہہ رہے ہیں، قول، قال، اقوال، یہ لفظ بنا سکتے ہیں آپ، وکیل، نگہبان ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے پوری آیت مبارکہ کا۔ اس نے کہا، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر، اس کا معنی ہے اللہ کا پختہ عہد مجھے دو، اور تم ضرور بالضرور اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا پختہ عہد اسے دے دیا، تو اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وقال، اور کہا، کس نے، یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو،
بنی کا معنی بیٹا، جیسے بنی اسرائیل، بنی فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، یا اور بھی بنی آپ سمجھتے ہیں، بنو عباس، بنو امیہ، یہ عربی قبیلے آپ جانتے ہیں ان کو۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، بن کا معنی بیٹا ہوتا ہے نا، یا ابن۔ لا تدخلوا، تم مت داخل ہونا، لا مت، تا تم، واو الف آخر پہ جمع کی علامت، داخلو، دال خالم داخل ہونا، خارج ہونا، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ من باب واحد، من سے باب دروازے کو کہتے ہیں، واحد ایک دروازے سے مت داخل ہونا تم سب، اے میرے بیٹو۔ وادخلوا، اور تم سب داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، باب کی جمع ابواب، دروازے، متفرقہ الگ الگ، تفریق کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، فرق کا لفظ بنا سکتے ہیں، تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما، اور نہیں، اغنی، میں کفایت کر سکتا، میں غنی نہیں بن سکتا، غنی کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ الف کا معنی میں، انکم، تم سے، من اللہ، انکم من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، ان الحکم، نہیں ہے حکم، میں نے بتایا تھا ان کے معنی اگر ہوتا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ آ رہا ہو تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ ہی کا، علیہ، اسی پر، توکل تو، میں نے توکل کیا، میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ توکل کا لفظ آپ بار بار پڑھا اسی آیت میں، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا، اور تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما، اور جب، داخلو، وہ داخل ہوئے، یہ داخلو کو دیکھیں تو واو الف آخر میں جمع کی علامت، من حیث، جہاں سے، امرہم، امر دیا تھا انہیں، امرہم، امر حکم، انہیں حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے ابو نے، ابو کو دیکھیں تو ابا اور ابو کا لفظ بن سکتا ہے۔ ماں، نہیں، کانا، تھا، یغنی، وہ کفایت کر سکتا، انہم، ان سے، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی وہ کفایت نہیں کر سکتا تھا۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ الا حاجتن، مگر ایک حاجت تھی، ایک تمنا تھی، حاجت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے نفس میں، کے دل میں، قضا، اس نے پورا کیا اسے، قضا کا معنی پورا کرنا، اس کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، یہ وہی روٹ ورڈ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو علم، علم لما، لذو علم، یقیناً وہ علم والا تھا، ذو کے معنی والا، جیسے ہم کہتے ہیں ذو الجلال، جلال والا، ذی شان، شان والا، وغیرہ وغیرہ۔ ذو الجلال بھی آسان لفظ ہے، وہ علم والا تھا، لما، اس وجہ سے، جو، علمناہ، ہم نے اسے سکھایا، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ رکوع بھی پورا ہوا، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جب، اور جب وہ، جہاں سے انہیں حکم دیا، ان کے باپ نے حکم دیا تھا، سب داخل ہوئے، لیکن وہ ان سے اللہ کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک تمنا تھی، ایک حاجت تھی ان کی، ان کے دل میں ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کی، اور بے شک وہ
علم والا تھا۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو علم سکھایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ واقعہ وہاں سے شروع کیا ہے جب یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے بنیامین کے بارے میں قائل کر لیا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں زیادہ غلہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو یعنی بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم میرے ساتھ مجھے پختہ عہد نہ دو، پکا وعدہ میرے سے نہ کرو، اور اس عہد کے اندر اللہ کو لے کے آؤ، یعنی اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ تو اللہ کو درمیان میں لانا اللہ کی قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ گے تا وقت کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی اگر تم کہیں گھیر لیے جاؤ تو پھر آپ کو چھوٹ ہے، ادروائز تم اس کو میرے پاس بھی لے کے آنے کی قسم کھاؤ۔ تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پکا دے دیا، قسم اٹھا دی، اور جب انہوں نے پکا عہد کیا اللہ کو درمیان میں لا کر، تو پھر یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کو لے آئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ نگہبان ہے۔ جب کوئی یہ کہے نا کہ اللہ جانتا ہے میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں، تو وہ یہ قسم کی طرح ہی ہے، آپ نے اللہ کو درمیان میں لے آئے۔ اگر آپ اس وقت غلط بات کریں گے تو آپ اللہ کو درمیان میں لا کے غلط بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ غلط بات کرنا تو ویسے ہی بری بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اب نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹو تم نے ایک دروازے میں سے داخل نہیں ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا ہے۔ ہاں، میں اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے مخالف یا اس کے متعلق تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کفایت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یعنی اللہ کا فیصلہ تو ہو کے ہی رہتا ہے جو اس کا حکم ہو۔ تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور سب بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کیوں کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا؟ پرانے شہروں کے باقاعدہ دروازے بنے ہوتے تھے، باہر کے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے شہر کو دیوار کے ساتھ گھیر لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے چند دروازے رکھ لیے جاتے تھے تاکہ جو بھی آئے وہ دروازے کے اندر سے آئے، اور وہاں گارڈ بٹھا دیے جاتے تھے تاکہ شہر کی حفاظت کرنا آسان ہو۔ مصر کے بھی دروازے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر ایک ہی دروازے سے اتنے بھائی جاؤ گے، 11 بھائی جو تھے، تو ایک جتنے جوان اور اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، خاص لباس، اور صحرائی لوگ ویسے بھی زیادہ جفاکش اور زیادہ مطلب کاٹ کاٹ کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ نظر کا لگ جانا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ آپ فلک ناس کا دم کریں، سورہ اخلاص کا دم کریں، سوتے ہوئے بستر پر جا کر ان تینوں صورتوں کا دم کر کے پڑھ کے ان کو اپنے ہاتھوں پہ مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ تو یہ طریقے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ نظر بد کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث نے بتا دیا، ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے کچھ بات تو ہمیں عمل اسی پہ کرنا ہے، عقل نہ بھی مانے تو عمل اسی پہ کرنا ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسنین کو، چھوٹے دونوں بچوں کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ جب اللہ کی پناہ میں آپ آ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، اللہ کی جو پناہ۔ تو بہرحال
ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تو پھر وہی ہوا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وہی پھر ہوا کہ جو حکم دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، بیٹوں نے مانا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور پھر جب وہ شہر میں داخل ہو گئے تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کا ایسا کرنا ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتا تھا، دوسری بار کہا اسی اگلی آیت میں، لیکن یہ ان کے دل کی ایک بات تھی، ان کے دل کی حاجت تھی، تو ان کی خواہش تھی تو انہوں نے پوری کر لی۔ اور یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کیا، یہ علم اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ اللہ نبیوں کو علم سکھاتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتلاتا ہے، تو جو اللہ نے ان کو علم سکھا رکھا تھا اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام معاملات میں تدبیر اختیار کرنی چاہیے، جیسے بیماری کے لیے دوا لیتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اور بھی باقی کاموں کے لیے جو آپ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش محنت کرتے ہیں، یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہ کوشش ہی نہیں کرتے اور اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مسلمانوں کی اکثریت آج کل یہی کرتی ہے کہ اللہ مہربان ہے جی، اللہ بہتر کرے گا، اور خود کچھ نہیں کرتے، اسی لیے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور کئی لوگ اس طرح ہیں کہ وہ محنت بہت کرتے ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور یہ بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ کوشش بھی کی جائے، اور جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی، اور پھر اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ جو اللہ نے علم دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، وہ صاحب علم تھے، جو انہوں نے بات کی تھی اس علم کی بنیاد پہ کی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔